جو پاکستان کی ایجوکیشن کے نمبرز ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں ابھی بھی جب سوچتی ہوں, جیسے میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بول رہی ہوں نا, تو آئی فیل سو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. باٹم 10 ممالک میں ہمارے ملک کا نام آتا ہے. ہمارے ملک میں پڑھائی کا یہ حال ہے. ہمارا ملک کا نام یمن, نائجیریا, افغانستان جیسے ملکوں کے ساتھ آتا ہے. آپ اگر کسی کی ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھا لیں, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو لائف بھر کے لیے سسٹین کر دیا. ایجوکیشن کا افیکٹ دیکھنے کے یو ہیو ٹو ویٹ 15 ایئرس. کراچی کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں ٹی سی ایف کے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ رہے. آئی بی اے سے لے کر اقرا یونیورسٹی, اینڈ وائی بیکاز ٹی سی ایف از اسپانسرنگ دیئر ایجوکیشن. ایک بچی ہے, اس کا نام ہے سدرا, جس کے ابو ڈیلی ویجر تھے. She joined TCF school, and can you guess where she is right now? She is doing a residency in neurology from US, sponsorships from TCF. ہم سب دنیا بدلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں, اتنے پیسے آ جائیں کہ ہم سب کے مسائل دور کر دیں, سب کے بلز پے کر دیں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. مدر ٹریسا ونس سیڈ, if you can't help 100 people, you can help one. اور آج میں اور فاطمہ جہاں بیٹھے ہیں, یہ لوگ ایک نہیں بلکہ ہزاروں انڈر پریولیج بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ TCF, دا سٹیزنس فاؤنڈیشن, اینڈ وی آر سو آنرڈ کہ ہمیں رابعہ نے جوائن کیا ہے. شی از اے والنٹیئر ایٹ TCF. السلام علیکم رابعہ, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. Thank you so much for having me at your It's a program. pleasure. We are so happy and excited for this, looking forward to this discussion. So Rabia, how is it going? What are you doing these days? ٹی سی ایف کی جو والنٹیئر سرگرمیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں ان دنوں میں. سب کے دل نرم ہوتے ہیں, والنٹیئرز بھی زیادہ آتے ہیں. سو آئی ایم بیسکلی اے والنٹیئر فار دا سٹیزنس فاؤنڈیشن. ان کے 2-3 پروگرامز ہوتے ہیں والنٹیئر کے. رہبر ہے جو مینٹرشپ پروگرام ہے, اور باغبان ہے جو فنڈ ریزنگ اور اویئرنیس کا ہے. اینڈ آئی ایم کوآرڈینیٹر فار بوتھ آف دیز پروگرامس. اچھا رابعہ, you talked about education, and ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا انڈر پریولیج لوگوں کے مسئلوں کے لیے, اور پھر انڈر پریولیج لوگوں کو امپاور کرنا ایجوکیشن سے, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. یس, کیونکہ ایک وہی بات ہے نا کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دے دیں, ایک وہ ہے, اور اس کو سکھا دیں, گر سکھا دیں. ایک چھوٹی سی سلائی مشین ہی ہے فار ایگزامپل, آپ نے اس کو سکھا دیا کہ آپ نے سلائی کس طرح سے کرنی ہے, وہ اپنا پورا گھر چلاتا ہے. درزی آرام سے گھر چلا لیتا ہے اسے. تو چھوٹے چھوٹے ہنر ہیں, ایجوکیشن ہے. پورے خاندان میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو غریب تھے, ان کے پاس ہم نے اگر ان کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کری, ان کو میٹرک تک کروا دیا, انٹر تک کروا دیا, پھر ان کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے گزرتے ہیں, اور پھر وہ پورے زندگیاں ان کی چینج ہو جاتی ہیں, گھر ان کے چینج ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہیں ان کی نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے, اور لوگ بہت اچھے طریقے سے صدقہ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے سسٹینیبل ہیلپ. ایجوکیشن از سسٹینیبل ہیلپ. آپ اگر کسی کی ایجوکیشن کی ذمہ داری اٹھا لیں, پہلی جماعت سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن تک, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو لائف بھر کے لیے سسٹین کر دیا. اب وہ اپنی کمائی خود کر سکتا ہے, بلکہ اپنی فیملی کو خود دیکھ سکتے ہیں, اپنی فیملی کے علاوہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپلفٹ کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو. سو دس از سسٹینیبل ہیلپ. آئی ڈو ناٹ انڈرمائن ون ٹائم ہیلپ, کہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں, کسی کے گھر راشن دلا دیں, وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں. لیکن لک ایٹ دا بگر پکچر, دا بگر امپیکٹ آف ایجوکیشن, کہ اگر آپ ایک بچے کی پڑھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں, امیجن کہ وہ اپنی پوری فیملی, اپنی پوری سوسائٹی کے لیے ایک بدلاؤ کا حصہ بنے گا. تو ایجوکیشن ناٹ اونلی ہیلپس دیٹ ون چائلڈ, اٹ ہیلپس دا انٹائر کمیونٹی. آئی تھنک ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے. آئی تھنک ہر ٹائپ آف چیریٹی کا یا ہر قسم کی ہیلپ کا ایک افیکٹ تو ہوتا ہے, کنٹیجس بھی ہوتی ہے, اٹ گوز آن. لیکن ایجوکیشن ایک اس طرح کی چیز ہے کہ آپ نے جنریشنس کو امپاور کر دیا ہے, اور ان کی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک زندگی بدل گئی. ایک یہ والی چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایجوکیشن میں یہ بہت زیادہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ جو ایجوکیشن کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے جب وہ اپنا ڈونیشنس دے رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہے کیونکہ وین یو آر ہیلپنگ اے پرسن ان ہنگر اور ایٹ اے میڈیکل کرائسس, یو گیٹ دا فیڈ بیک فوراً. یعنی کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کری اور آپ کو نظر آیا, اس نے شکر الحمد للہ کا پیٹ بھر گیا. کسی کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا, آپ نے کروا لیا. ایجوکیشن کا افیکٹ دیکھنے کے یو ہیو ٹو ویٹ 15 ایئرس. تو جو لوگ ہیں نا, ان کو نظر نہیں آتا فوراً کہ بھائی کیا کر لے گا پڑھ کے, بیکاز دے ڈو ناٹ سی دا آفٹر افیکٹس آف اٹ. بالکل. سٹیزن فاؤنڈیشن میں جب آپ والنٹیئر کرتے ہیں, جب آپ آتے ہیں اور آپ یہاں کے TCF ایلیمنائز سے ملتے ہیں, یا اگر آپ ان کی سکسیس سٹوریز دیکھیے, سو یو ریئلائز کہ ایک پھل فروش کا بچہ جس کا ابا جو ہے وہ ریڑھی کے اوپر پھل بیچتا تھا, اور اب وہ IBA میں پڑھ رہا ہے. سو
it makes you realize कि how important it is to empower these people اور مجھے ایسا لگتا اور ہے ان کی کہ زندگی بدل جائے گی. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو بیسکلی ہم ان کو سلیوری کی طرف روند رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو ہم چاہ ہی نہیں رہے نا آگے بڑھانا. ایک اور چیز اس میں آئی تھنک کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں اینڈ ہمارے جو سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ غربت, ہنگر, ڈیزیز, سینیٹیشن. تو ایجوکیشن ہماری جو پاورٹی لائن سے نیچے کی جو پاپولیشن ہے نا ان کو وہ لگژری لگتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں, ہم سروائیول انسٹنکٹ پہ رہ رہے ہیں, ہم ان کی زندگیوں کی ڈائنامکس ہی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ہماری رسپانسبلٹی یہ آتی ہے کہ ہم جو آپ نے کہا نا 15 ایئرز لگیں گے, یہ ہمارے لیے کہنا بہت ایزی ہے, لیکن وہ 15 ایئرز اس نے کیسے گزارنا ہے, جو ریگولر بیسس پہ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں جو لوگ, وہ کیسے گزارے, یہ ہماری رسپانسبلٹی یہاں پہ آ جاتی ہے. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. دس از واٹ آئی ٹیل مائی والنٹیئرز ایز ویل جب میں کر رہی ہوتی ہوں کہ پاکستان میں بہت مسائل ہیں. ڈو یو نو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیلتھ کا مسئلہ کون سا ہے؟ کہ I think birth related, childbirth related, Addiction. اور ہیپیٹائٹس کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ انسینیٹری انوائرمنٹ, صفائی, کھانا پینے کے برتن صحیح سے نہیں دھونا. اس کا حل کیا ہے؟ اچھی معیاری تعلیم. تو مسائل بہت سارے ہیں پاکستان میں اور ان سب کا حل جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہے. پاورٹی ایریڈیکیشن, بیسکلی ایجوکیشن. تو اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ, اینڈ ناٹ اونلی ایجوکیشن, کتابی پڑھائی نہیں, good quality education and responsible citizens. TCF is not only giving good quality education, it is creating agents of positive change. ان کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے کہ they know how to make themselves better. اپنے گھر کا ماحول, اپنے ارد گرد کا ماحول, اپنے اسکول کا ماحول, صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے. آپ کو کوئی بھی TCF اسکول کبھی بھی گندا میلا ایسا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ان کے بچے خود ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اپنا صفائی کریں گے. ٹری پلانٹیشن کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو جتنے بھی مسائل ہیں, پولوشن ہے, پاورٹی ہے, ہیلتھ ریلیٹڈ مسائل ہیں, اگر ہم گڈ کوالٹی ایجوکیشن ماسز کو دے دیں گے, سو دیز ادر جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی خود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ان سب کا حل صرف یہی ہے کہ اچھی معیاری تعلیم مہیا کر دی جائے ایٹ ایوری لیول. بالکل. اور ابھی ہم والنٹیئرنگ کی بھی بات کر رہے تھے اور ہم لوگ میڈس کے بچوں کی بھی بات کر رہے تھے. دیر از سم بڈی آئی نو, اور انہوں نے اپنے چھوٹے سے ایک رینٹڈ فلیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا اسکول ہے. بیسکلی وہ لائف اسکلز اور ایٹیکیٹس اور کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں, یعنی انہیں میڈز اینڈ ڈرائیورس کے بچوں کو وہ دیر سم بڈی آئی نو, اور وہاں پہ وہ بچے وہ ان کی جو ڈیسپریشن ہے نا کہ ہمیں کچھ سکھا دیں, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ریڈی ہیں کہ آپ ہمیں دیں, ایجوکیشن دیں. انفارچونیٹلی شاید ہم پرووائڈ نہیں کر پا رہے. میرے خیال سے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ ایک پہلا قدم آپ اب اٹھا لینا تو پھر دیر از نو ٹرننگ بیک. تو جب میں نے پہلی دفعہ والنٹیئر ورک شروع کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے, ایز اے بہو, ایز اے بیٹی, ایز اے ماں جا رہی ہوں, تو کتنا ہونا میں تو کوئی بہت ہی عظیم کام کرنے جا رہی ہوں. لیکن جب میں وہاں پہنچی تو آئی ریئلائز, اور میں نے وہ جو 6 دن ان بچوں کے ساتھ گزارے, تو آئی ریئلائز کہ اٹ واز دا ادر وے راؤنڈ. مجھے زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو میرے لیے ہے, میری مینٹل ہیلتھ کے لیے, اٹس گڈ فار می, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو جوائن دا نیکسٹ سائیکل ایز سون ایز پاسبل. آئی واز ویٹنگ فار دا نیکسٹ سائیکل ٹو اسٹارٹ. تو جو آپ ہمت کر کے پہلا قدم اٹھا لیں, اینڈ یو ول ریئلائز کہ اٹ ول چینج یور لائف فار گڈ. ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے کریں, جیسے ابھی آپ نے کہا یہ ٹائم ہے آپ کا, آپ والنٹری ایکٹ کر رہی ہیں, آپ ٹائم اپنا دے رہی ہیں, اس سے جو خوشی ملتی ہے اس کی کوئی ہے ہی نہیں, اس کی مطلب اٹس اممیجریبل. اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھے سے ایکسپلین بھی کیا ہے یہ سارا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے نا, اٹس لائک ون باڈی. کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو اور باقی جسم کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, یو نو. کہ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے خود تکلیف ہو رہی ہے نا. جب میں نے TCF کا باغبان پروگرام شروع کیا تھا تو مجھے جب پتہ چلا تھا کہ اس میں پیسے مانگنے ہیں لوگوں سے, ڈونر سے, تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے. مطلب ایسے کیسے نا, مطلب یو فیل آکورڈ وین آسکنگ فار پیپل کہ ہیلو جی میں والنٹیئر کری ہوں, پیسے دے دیں. تو میں نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا, لیکن چلو اورینٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. جب ہم اورینٹیشن پہ گئے تو ہمیں وہاں پہ نمبرز جو کوٹ کیے گئے, جو پاکستان کی ایجوکیشن کے نمبرز ہیں, تو مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں ابھی بھی جب سوچتی ہوں, جیسے میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بول رہی ہوں نا, تو آئی فیل سو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں باٹم 10 ممالک میں ہمارے ملک کا نام آتا ہے پوری دنیا میں.
ہمارے ملک میں پڑھائی کا یہ حال ہے ایجوکیشن کا. ہمارا ملک کا نام یمن، نائجیریا، افغانستان جیسے ملکوں کے ساتھ آتا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت برے حال ہے. پاکستان از مچ بیٹر. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ کنورسیشن کر رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ ایجوکیشن پاکستان میں کتنے برے حال پر ہے. پاکستان میں 22.8 ملین بچے 5 سال سے 15 سال کے ایسے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے. اٹس اے ہیوج نمبر. اٹس آلموسٹ the entire population of the continent of Australia. تو جب یہ نمبرز مجھے بتائے گئے نا تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اٹ از ناٹ این آپشن اینی مور ناٹ ٹو ورک فار ایجوکیشن. آپ صدقہ زکوٰۃ چیریٹی کی بات کر رہی ہیں, میرے لیے اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو مائی نیشن ناؤ. اٹس مور آف لائک کہ اٹس آئی وانٹ ٹو میک ایوری ون فیل کہ یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. اینی ون جو کہ اس مقام پہ ہے, اس ایسی جگہ پر ہے کہ وہ ایک بچے کی پڑھائی کو سپورٹ کر سکتا ہے, ڈو دیٹ. اٹس یور رسپانسبلٹی. آپ کا اپنے ملک کے لیے مطلب دس از لائک یور ایز اے سٹیزن, دس از یور فرض. تو اٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز اے صدقہ جاریہ. آپ اپنی زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں, لیکن کنسیڈر اٹ ایز یور رسپانسبلٹی, کیونکہ ہم لوگ بہت برے حال میں ہیں. وی نیڈ ٹو سپورٹ آر نیشن. پاکستان میں TCF کے 1800 سے زیادہ اسکولز ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ بچے اس میں پڑھتے ہیں, اور یہ امپیکٹ لوگوں کو نہیں پتہ. میں نے جب جوائن کیا تھا نا, آئی تھاٹ کہ بس ایک چلے جائیں گے, جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ ایک فلیٹ میں, تو میرے بھی ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا کہ کسی نے کھول لیا ہوگا ایک 1000 گز کی کوٹھی میں کھول کے. بٹ وین یو کم یو ریئلائز دیز آر پرپز بلڈ کیمپسز. یعنی کہ ان کا پرائمری سیکشن الگ ہوتا ہے, مڈل سیکشن الگ ہوتا ہے, دے ہیو اے ہیوج گراؤنڈ اینڈ اٹس کمپلسری. اینڈ اٹس ناٹ اونلی کہ آپ ابھی کراچی شہر کی برانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی انٹیریئر کی برانچ میں چلے جائیں. میرے بچے ابھی فلڈ ریلیف ورک کے لیے بدین گئے تھے اینڈ دے ور شاکڈ. مطلب دے لٹرلی کیم بیک اینڈ ٹولڈ می کہ مما سیم لگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا ہم کراچی والے TCF کے اسکول میں. تو ان لوگوں نے اپنا جو لیول ہے ایجوکیشن کا, اپنی بلڈنگ کا, اس طرح کی لائبریریز کا, کمپیوٹر لیبس کا, تھرو آؤٹ دا کنٹری مینٹین کیا ہوا ہے اینڈ دے اسٹینڈ بائی اٹ. سو اس کا جو امپیکٹ ہے نا سٹیزن فاؤنڈیشن کو پروموٹ کرنے کا یا اس کو فنڈ دینے کا, اٹس مچ مور دین, کیونکہ یہ لوگ صرف میٹرک تک ایجوکیشن سپورٹ نہیں کرتے. TCF کا ایلومنائی ڈپارٹمنٹ ہے جب دیٹ میک شورز کہ جو بچہ میٹرک کر کے نکلا ہے وہ بیچارہ ادھر ادھر بھٹکتا نہ رہے. وہ اس کو انٹر میں اسکالرشپس دیتے ہیں, اور انٹر کے بعد کراچی کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں TCF کے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ رہے. IBA سے لے کر اقرا یونیورسٹی اور جو جتنے بھی بڑے ادارے ہیں, بحریہ وغیرہ, یہاں سب پہ TCF کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اینڈ وائی؟ بیکاز TCF از اسپانسرنگ دیئر ایجوکیشن. TCF definitely deserves a credit, and especially about TCS Ramzan Drive. It was really nice, and the slogan I really appreciate. I think through this podcast, and वैसे भी a lot of people know what TCF is about, and definitely they have some ideas. And تعلیم سے بدلے زندگی, it's such a nice program. اور یہ slogan نا بڑے دل پہ لگتا ہے ایک دم سے کہ this is so true and self explanatory بھی ہے. ایجوکیشن جب آپ کسی کی اسپانسر کر دیتے ہیں نا, تو آپ اس فیملی سے ایک بہت بڑا برڈن آپ شیئر کر لیتے ہیں, کیونکہ انڈر پریولیج لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. اب ہم یہاں پہ جب ہم ایجوکیشن اسپانسر کرتے ہیں نا ایک انڈر پریولیج فیملی کے بچوں کی, ہم ان کو موقع دے رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کہیں پہ انویسٹ کرنے کی, اپنے گھر بنانے کی. ہم ان کو ایک بہتر لائف اس طرح سے بھی پرووائڈ کریں. آلسو آئی تھنک کہ ہمارے یہاں جو وومن بیسڈ بزنسز ہیں, جو ہوم بیسڈ چھوٹے چھوٹے اسمال اسکیل بزنس, دے آر امیزنگ. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان سے نکل ہی نہیں پاتے نا, کہ بیچارے غریب لوگ اس پہ نکل ہی نہیں پاتے. اگر ہم ان کی ایجوکیشن کا یا ان کے خرچے پانی کا تھوڑا سا کر لیں, ان کے پاس بھی تو دماغ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا. اٹس ناٹ اونلی آج کہ ہمارے پاس ہی دماغ ہے, ہم بہت اچھا سوچ سکتے ہیں, یا ہمارے پاس اسکل سیٹ اتنا اچھا ہے کہ ہم انٹرپرینورز بن سکتے ہیں. یہ بچے بھی تو کر سکتے ہیں نا, یہ عورتیں بھی تو کتنا کر سکتی ہیں, یہ کھانے پکا کے اپنے گھر کو صحیح کر سکتی ہیں. لیکن ہم بیسکلی اگر ان کی ہیلپ کریں گے دین اونلی ایوری تھنگ کین بی ڈن. اور آپ کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اے مومنو اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں دیا گیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ کوئی خرید و فروخت, نہ دوستی, نہ سفارش کام آئے. تو اس دن سے ڈرتے ہوئے ہمیں ابھی اس کام پہ لگنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہوگی, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی. بالکل. اور چیریٹی نا بالکل جیسے فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے نا, ایک آگ ہوتی ہے, پانی ڈالتے ہیں اس کے اوپر. چیریٹی از لائک دیٹ فار سنس, گناہوں کا ایکسٹنگوشر ہے وہ. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک ون تھنگ, میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں.
I have visited AD orphanages as well, and we are talking about charity. It won't be, it's very important we talk about AD Saab as well. So I visit AD orphanages as well. और वहाँ पे जो बच्चों का एक दूसरे के लिए brotherhood है, oh my God. And I'm really interested because you work with kids and you volunteer at TCF. How is the relationship between the kids? आपने अभी ये बात करी तालीम से बदले ज़िंदगी भी, और आप ये जो सदक़े की बात करी हैं, इन लोगों का जो आपस में प्यार है ना, जो TCF के स्टूडेंट्स का एंड TCF के बच्चों का अपने इदारे के लिए जो मोहब्बत है, TCF is doing something really great with these kids and I don't know what it is. ये बच्चे वापस आते हैं. I know मैं एक वॉलंटियर्स इसलिए कह रही हूँ, TCF एलुमनाई को मैं जानती हूँ, जो इकरा में पढ़ रही थी और पहले साल वो फुल स्कॉलरशिप पे थी, दूसरे साल भी वो फुल स्कॉलरशिप पे थी. TCF उसकी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा था. तीसरे साल वो TCF हेड ऑफिस गई और उसने कहा कि आप मुझे 50% स्कॉलरशिप दे दें, क्योंकि अब मैं इतना कमा रही हूँ कि आई कैन पे हाफ ऑफ माई फीस, तो वो जो बाकी हाफ है वो आप किसी और बच्चे को दे सकते हैं. आई डू नॉट वांट कि कोई और बच्चे की. अब ये वो बच्चे नहीं है कि जिनके पास अब्बा का बैंक बैलेंस मौजूद है, जो मदे से कहने के हाँ मैं दे दूँगा. दे आर वर्किंग हार्ड एंड स्टिल उनके दिल में ये ज़िम्मेदारी थी कि नहीं मुझे रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करने TCF के. मेरा एक और भाई या बहन जो TCF में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई सपोर्ट हो जाएगी, तो आई विल गिव हाफ ऑफ माई फीस. ये जो आप जिस जज्बे की बात करिए ना, ये TCF में तो भरा पड़ा है. ये बच्चे अभी जॉब शुरू करते ही नहीं हैं, और जैसे कि आपने कहा कि हम लोग माइंडलेस डोनेशन कर देते हैं कि अच्छा चलो ये बच गया, चलो अच्छा ये सदका कर देती हूँ मैं. ये अपनी जॉब जब इनकी जो पहली पे आती है, ये उसमें से पहले TCF के लिए डोनेशन निकालते हैं और उसके बाद वो अपना पूरा महीने का बजट प्लान करते हैं कि अब अच्छा अब मुझे अपने घर में क्या करना है. और तालीम से बदले ज़िंदगी एक स्टोरी है, मैं बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहूँगी बिकॉज इट रियली मूव्ड मी कि हाउ ये जो स्लोगन है ये क्यों है, तालीम से बदले ज़िंदगी. एक बच्ची है, उसका नाम है सिद्रा, और वो यहाँ लियारी में ही रहती थी. उसके अबू डेली वेजर थे. शी ज्वाइन TCF स्कूल. उसके बड़े बहन भाइयों ने एक ने शायद TCF से पढ़ा था, एक ने नहीं. उसने पढ़ाई करी, फिर इंटर हुआ. इंटर के बाद इनका एलुमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वो ग्रूमिंग करी उन्होंने कि एडमिशन्स के लिए आपको इंटरव्यू देने होते हैं, सो दैट दे डोंट फील लेस इन फ्रंट ऑफ पीपल फ्रॉम द मेन सिटी. उसका माशाल्लाह डॉ में मेडिकल में दाखिला हो गया. शी ग्रेजुएटेड एंड कैन यू गेस वेयर शी इज़ राइट नाउ? She is doing residency in neurology from US, from sponsorships from TCF. तो ये बातें ना जब आप जब देखते हैं, जब आप इन लोगों से मिलते हैं, और मैं इस तरह के स्टूडेंट से मिली हूँ. आई मेट अ स्टूडेंट जो ज़ियाउद्दीन से पढ़ के निकली है. ज़ियाउद्दीन TCF ने ज़ियाउद्दीन की फ़ीस सपोर्ट की है, और अगर आप लोगों को ज़ियाउद्दीन की फ़ीसेस का आजकल पता हो, शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, हाउस जॉब कर चुकी हैं वो ज़ियाउद्दीन से. सो तालीम से वाकई, एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी इन हर फैमिली जिसने मैट्रिक के बाद तालीम हासिल करी. अब वो अपने कज़न्स को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको लेके जा रही है. सो और उसके बाद रिक्शा चलाते हैं. सो जस्ट इमेजिन. दैट्स सच अ हार्ट टचिंग स्टोरी राबिया, एंड आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना. और एक चीज़ यहाँ पे ना अक्सर मिसअंडरस्टैंड भी हम लोग कर लेते हैं कि चैरिटी के कामों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए. अब अल्लाह ताला हमें इतना एक प्रोफाउंड कॉन्टेक्स्ट देते हैं इस पूरी सिचुएशन का कि ख़ुद भी चैरिटी के काम करें और लोगों को भी तरगीब दें कि वो यतीमों की और गरीबों की मदद करें. और अल्लाह ताला के नज़दीक अगर हम तरगीब नहीं देते तो हम रिलीजन को डिनाई कर रहे हैं, और यानी ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं किया अल्लाह ताला ने. और उसके बाद अल्लाह ताला रिलीजन से सिंसेरिटी की भी बात करते हैं कि जो सिंसेयर होता है वो दिल से ही सारे काम करता है, और जो सिंसेयर नहीं होता वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है. तो अगेन चेक इन विद योर सेल्फ कि मेरी इंटेंशन क्या है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तरगीब देना, एंड आई थिंक दिस कॉन्वर्जेशन इज़ अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस सो दैट मे बी वी कैन जस्ट पुट अ बेटर आइडिया फॉरवर्ड. बहुत से लोग जो है ना पाकिस्तान में स्पेशली, दे रियली वांट टू गिव, मतलब उनको सदका देना है, ज़कात देना है, क्योंकि हम मुसलमानों के अंदर वाकई में ये बताया गया है ना कि यही है जो वहाँ लेके जाएंगे. हम जो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो तो यहीं खर्च हो रहा है, जो सदका ज़कात हम देंगे यही हम अपनी आखिरत के लिए लेके जाएंगे. बट दे डू नॉट ट्रस्ट पीपल एंड दे डू नॉट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो मुझे ये लगता है कि जो मैं अगर ये बात भी फैला रही हूँ ना कि हाँ भाई आप सिटीजन फाउंडेशन को दें, मैं गई हूँ, मैंने देखा है, आई कैन वाउच फॉर इट,
तो मुझे लगता है ये भी सदक़े में ही आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं अवेयरनेस फैला फैला रही रही हैं, हूँ हाँ। लोगों में कि भाई दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशन और आप इसको ज़कात और सदका दे सकते हैं। एक शरिया बोर्ड जो है वो हर साल इनका ऑडिट करता है। ज़कात के अकाउंट सेपरेट हैं, सदके के अकाउंट सेपरेट हैं और सिंपल डोनेशंस के अकाउंट सेपरेट है। तो यू डू नॉट नीड टू वरी, हमारे पास शरिया सर्टिफिकेट मौजूद है कि हम, और जो इसका ऑडिट जो स्कूल में होता है कि जब प्रिंसिपल एडमिशन ले रही होती हैं, जो डिटेल्स पूछी जाती हैं, घर में कितने कमाने वाले हैं, क्या आपका घर अपना है, क्या बच्चे कितने हैं, खाने वाले कितने हैं, कोई माजूर तो नहीं है, दे मेक श्योर कि जिस बच्चे को ज़कात दी जा रही है वो उसका अहल भी है या नहीं, और उनके माँ बाप से इजाज़त लेके और प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है जो सदका और ज़कात के लिए इस्लाम की तरफ से दिया गया है उसको फॉलो करके ये लोग करते हैं। दैट्स that's, रियली हाँ। नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको कंक्लूड करें इसी बात के ऊपर, ग्लोबली जितने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जितने लोग चैरिटीज़ करते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़, वो भी यही बात करते हैं, हमें हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि चैरिटी, सदका एक ऐसी चीज़ है कि जब आप करते हैं ये तो आपके पास से कुछ नहीं जाता, आपके पैसे कम नहीं होते। एंड आई थिंक दिस इज़ दैट्स द क्रक्स के 700 टाइम्स तो अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके देते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो सदक़े की लगती है कि जो सदका देते हैं वो वन ऑफ द 7 पीपल होंगे जो अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे क़यामत के दिन। हदीस शरीफ में आता है कि जो सदका ऐसे दे कि उसके उल्टे हाथ को ये ना पता चले कि उसके सीधे हाथ ने कितना दिया। ऑब्वियसली तरगीब देना तो अब है, लेकिन जिस तरह से अपना फ्लॉन्ट ना करें आप Flaunt उसको, ना करें, और जितना ज़्यादा है वो दे दें ताकि आप उनमें से हों जो अल्लाह ताला के अर्श के साए तले उस दिन क़यामत के दिन बिल्कुल, होंगे। बहुत खूबसूरत बात तो फातिमा। आप लोग भी जब दें सदका या ज़कात तो बहुत अच्छी नीयत से और अपनी अच्छी चीज़ों में से, बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, ये नहीं, क्योंकि ये हम उन लोगों को नहीं दे रहे सदका ज़कात, ये हम अल्लाह ताला के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेक श्योर कि इट्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट और नीयत अच्छी हो, जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल। एंड राबिया, यू हैव सच ग्रेट इनसाइट्स। बहुत मज़ा आया हमें इस कॉन्वर्सेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर Thank I'm you. so glad. हाँ। I also had a lovely time with you too. हमने एक बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन किया आज। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनके यूज़ करके हम लोग सोसाइटी को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तालीम से भी ज़िंदगी बदलती है, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट भी किया जा सकता है, फूड ड्राइव्स भी की जा सकती हैं। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। हेल्प अस स्प्रेड दिस मैसेज, बी एन एडवोकेट फॉर सोशल चेंज। ये तो आप अभी ही कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मॉमकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।